بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی جنگل میں ایک کوا رہتا تھا۔ وہ اڑ کر کبھی ایک ٹہنی جاتا، کبھی دوسری ٹہنی پر جاتا۔ بڑی خوشگوار اور حسین زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن اس کی ملاقات ہنس سے ہوئی تو اس کوے نے ہنس کو دیکھ کر کہا کہ میں تمہیں دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ میرا رنگ کالا، تمہارا گورا، تو تم تو دنیا کے حسین ترین پرندے ہو۔ تو ہنس کہنے لگا کہ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ شاید میں دنیا کا حسین ترین اور خوش نصیب ترین پرندہ ہوں، لیکن جب میں نے طوطے کو دیکھا تو میں اور زیادہ حیران ہوا کہ اس میں تو 2 کلر ہیں، تو وہ دنیا کا خوش نصیب اور حسین ترین پرندہ ہے۔ تو کوا اسی تجسس میں اڑ کر طوطے کے پاس گیا اور طوطے سے جا کر کہا کہ میری ملاقات ہنس سے ہوئی، لیکن وہ تو آپ کے حسن پر فخر کرتا ہے، وہ آپ کے حسن پر ناز کرتا ہے۔ کہ کوا کہنے لگا میں نے یہ سمجھا کہ شاید ہنس دنیا کا حسین ترین اور خوبصورت ترین پرندہ ہے کہ جس کا رنگ گورا ہے، لیکن مجھے پتہ چلا کہ آپ میں تو 2 کلر ہیں۔ تو وہ کوا کہنے لگا کہ ہاں، میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ شاید دنیا کا حسین ترین پرندہ میں ہی ہوں اور خوش نصیب ترین پرندہ میں ہی ہوں، لیکن جب میں نے مور کو دیکھا تو میں اور زیادہ حیران ہوا کہ اس میں تو کئی کلر ہیں۔ تو یہ کوا تجسس میں اڑ کر مور کے پاس گیا اور اس نے دیکھا کہ کسی گارڈن کے اندر چڑیا گھر میں مور ایک پنجرے میں قید ہے۔ تو کوے نے جا کر مور سے کہا کہ میری ملاقات ہنس سے ہوئی، اس کے بعد کوے سے ہوئی، لیکن وہ تو سب آپ کے حسن پر ناز اور فخر کرتے ہیں کہ دنیا کے خوش نصیب ترین پرندے تو آپ ہیں، کہ آپ میں تو کئی کلر ہیں، کہ ہنس کا 1 کلر ہے، طوطے میں اگر 2 کلر ہیں تو آپ میں تو کئی کلر ہیں، تو آپ تو دنیا کے حسین ترین پرندے آپ ہیں، خوش نصیب ترین پرندے آپ ہیں۔ تو پتہ ہے اس مور نے کیا کہا؟ مور نے کہا کہ کوے، تو میرے حسن کو تو دیکھتا ہے، میرے کئی رنگوں کو دیکھتا ہے، لیکن کیا مجھے اس بند کمرے میں، بند پنجرے میں نہیں دیکھتا؟ ہاں، ہزاروں لوگ مجھے دیکھنے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھ سے خوش نصیب تو ایک کوے تو ہے کہ جہاں دل کرتا ہے چلتا پھرتا ہے، جہاں دل کرتا ہے اڑتا ہے، جہاں دل کرتا ہے اڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو مجھ سے حسین زندگی تو آپ کی ہے کہ کم سے کم آزاد ہیں، میری تو قید کی زندگی ہے۔ تو یہ کوا یہ بات سن کر سوچنے لگا کہ ہاں، مور کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ اگر یہ اتنا حسین ہونے کے باوجود قید ہے، میں کالا ہونے کے باوجود بھی آزاد ہوں، اپنی مرضی سے اڑ سکتا ہوں، تو میری زندگی اس سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ یہی حال ہمارا ہے کہ جب ہم اپنے سے اعلیٰ درجے والے کسی کو دیکھتے ہیں اور خود کا موازنہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو دیکھ کر ہمارے دل میں ناشکری پیدا ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، جو خصوصیتیں دی ہیں، جو کوالٹیز دی ہیں، ان کو بھی انجوائے نہیں کر سکتے، اور یہ موازنہ کرتے کرتے ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم ان سے بھی لطف اندوز نہیں ہوتے۔ تو ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے اونچے درجے والے کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ اسے دیکھنے کے بعد ہمارے دل میں ناشکری پیدا ہوگی، اور جو اللہ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں ہم ان سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے۔ تو اسی لیے ہمیشہ اپنے سے نیچے درجے والے کو دیکھیں، اس سے انشاءاللہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا ہوگا۔ بعض دفعہ جسے ہم خوش نصیب سمجھ رہے ہوتے ہیں، اگر اس کی حقیقت ہم پر آشکارا ہو تو ہم دنیا ہی میں خود کو جنتی سمجھنے لگیں گے۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بعض اوقات محلوں میں رہنے والوں کو اور نیند کی گولیاں کھانے والوں کو اتنی پرسکون نیند نہیں آتی جتنا ایک مزدور دن بھر مزدوری کرنے کے بعد اپنے بستر پر پرسکون نیند سوتا ہے۔ بھوک کی گولیاں کھا کر بھوک لگانے والوں کو پیزا اور فاسٹ فوڈ میں وہ مزہ نہیں آتا جو ایک غریب کو اپنی دال روٹی میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اور پھر شکر کی عادت کو اپنائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر شکر کریں۔ ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھیں، کم درجے والے کو دیکھیں، اپنے سے اونچے درجے والے کو نہ دیکھیں کہ اس سے اپنے دل میں ناشکری پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔